الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ کسی خاتون کا حمل ساقط ہوا اور ان کی صفائی کی گئی، اب ان کا جو خون نکل رہا ہے یہ خون نفاس کا خون شمار ہوگا یا یہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا؟ تو گزارش یہ ہے کہ ولادت کے بعد جو خون آیا کرتا ہے اسے نفاس کا خون کہتے ہیں، اور نفاس کے خون آنے کی شکل میں عورت نمازیں نہیں پڑھے گی، روزے نہیں رکھے گی، اور اس کے خاوند کو اس سے تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر یہ خون 40 دنوں سے پہلے منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے، تو یہ عورت غسل کرنے کے بعد نماز شروع کر دے گی، رمضان کے روزے رکھے گی، خاوند سے تعلقات قائم کر سکتی ہے، چاہے خون کا انقطاع 15 دن کے بعد ہوا ہو یا 20 دنوں کے بعد یا 25 دنوں کے بعد۔ لیکن اگر 40 دن گزر جائیں اور خون پھر بھی بند نہ ہو تو پھر 40 دن آخری حد ہے، آخری مدت ہے۔ 40 دنوں کے بعد یہ عورت غسل کرے گی اور اس خون کی موجودگی میں نمازیں بھی ادا کرے گی، روزے بھی رکھے گی رمضان کے، اور خاوند سے تعلقات بھی قائم کر سکتی ہے، کیونکہ 40 دنوں کے بعد آنے والا یہ خون استحاضہ کا خون شمار ہوگا، یہ نفاس کا خون شمار نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ عورت جس کا حمل ساقط ہوا ہے، اس کا حمل ساقط ہوا ہے 80 دنوں سے پہلے، یعنی کہ حمل کی جو عمر تھی وہ 60 دن تھی یا 70 دن تھی یا 80 دن تھی، تو چونکہ اس حالت میں حمل انسان کی شکل اختیار نہیں کرتا، بچے کی شکل اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ یا تو جمع ہوا خون ہوتا ہے یا گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہوتا ہے جس نے ابھی انسان کی شکل اختیار نہیں کی ہوتی، تو اس حال میں عورت کا جو خون نکلے گا وہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا۔ اس خون کی موجودگی میں وہ نمازیں پڑھے گی، رمضان کے روزے رکھے گی، لیکن جب بھی ایسا خون آ رہا ہوگا تو وہ ہر نماز کے ٹائم نیا وضو کرے گی اور اپنا خون صاف کر لے گی، اور شرمگاہ کے سامنے کوئی کپڑا وغیرہ رکھے گی تاکہ اس سے دوسرے کپڑے خراب نہ ہوں۔ اور اگر وہ حمل جو ساقط ہوا ہے اس کی عمر 120 دن یا اس سے زیادہ تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں روح پھونکی جا چکی تھی اور وہ ایک بچہ بن چکا تھا، انسان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ تو اس صورت میں عورت کا جو خون نکل رہا ہے وہ نفاس کا خون شمار ہوگا، ولادت کا خون شمار ہوگا، جو حیض کے حکم میں ہوتا ہے، استحاضہ کے حکم میں نہیں ہوتا۔ تو اس شکل میں یہ عورت نمازیں نہیں پڑھے گی، رمضان کے روزے نہیں رکھے گی، بلکہ رمضان کے روزوں کی بعد میں قضا دے گی، اور اس حالت میں اس کے خاوند کو اس سے تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب رہ گیا مسئلہ اس حمل کا جس کی عمر 80 دنوں سے لے کر 120 دنوں کے درمیان میں ہے، 81 دن، 85 دن یا 90 دن یا 100 دن یا 105 دن یا 115 دن۔ تو ایسا حمل جو ساقط ہوا ہے اس کی طرف بغور دیکھا جائے گا۔ اگر اس میں سر بن چکا ہے، چہرہ بن چکا ہے، بازو بن چکے ہیں، پاؤں بن چکے ہیں، انسانی اعضاء بن چکے ہیں، تو پھر اسے ایک بچہ تصور کیا جائے گا، انسان تصور کیا جائے گا، اور پھر یہ عورت جو ہے اس کا جو خون نکل رہا ہے اس خون کو نفاس کا خون شمار کیا جائے گا، جو کہ حیض کے حکم میں ہوتا ہے، اور یہ عورت نمازیں نہیں پڑھے گی، رمضان کے روزے نہیں رکھے گی، بعد میں قضا دے گی، اور اس کے خاوند کو اس سے تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ حمل جو 80 سے 120 دنوں کے درمیان ساقط ہوا ہے اس کے ابھی اعضاء نہیں بنے تھے، ابھی اس نے انسانی شکل اختیار نہیں کی تھی، تو پھر اسے خون کا ایک لوتھڑا شمار کیا جائے گا، جس کے ساقط ہونے کی صورت میں
جو خون نکل رہا ہے اس خون کو استحاضہ کا خون شمار کیا جائے گا، یعنی کہ یہ حیض کا خون نہیں ہوگا، اور یہ عورت اس خون کی موجودگی میں نمازیں پڑھے گی، رمضان کے روزے رکھے گی، خامد سے تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔